ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش کتاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کتاب کا نام ہے سیپینس اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ، جسے یوول نووا ہراری نے لکھا ہے۔ یہ صرف تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کا حیرت انگیز سفر ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ابتدا میں ایک کمزور مخلوق تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور وجود کیسے بن گیا۔ یہ کتاب انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کو انتہائی دلچسپ انداز میں بیان کرتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان کوئی خاص مخلوق نہیں تھا۔ جنگلوں میں اس سے زیادہ طاقتور جانور موجود تھے، شیر زیادہ خطرناک تھے، ہاتھی زیادہ بڑے تھے اور سمندر میں شارک زیادہ خوفناک تھیں۔ انسان ایک نہایت ہی کمزور مخلوق تھا جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انسان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں تھی۔ وہ طاقت تھی سوچنے، تصور کرنے اور زبان کے ذریعے خیالات کو دوسروں تک پہچاننے کی صلاحیت۔ تقریباً 70,000 سال پہلے انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا جسے مصنف کوگنیٹیو ریولوشن یعنی فکری انقلاب کہتا ہے۔ انسان نے پیچیدہ زبان بولنا شروع کی، لیکن یہ زبان صرف خطرے سے خبردار کرنے یا کھانا تلاش کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، بلکہ انسان نے کہانیاں سنانا شروع کی، خیالات پیدا کیے اور ایسی چیزوں پر یقین کرنا شروع کیا جو حقیقت میں موجود نہیں تھیں۔ یہی انسان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ جانور آپس میں بات چیت تو کر سکتے ہیں، لیکن انسان لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی کہانی یا عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ قومیں، مذاہب، پیسہ، قانون اور کمپنیاں سب انسان کے تخیل کی پیداوار ہیں۔ پیسہ صرف کاغذ ہے لیکن لوگ اس پر یقین کرتے ہیں۔ ممالک صرف نقشے پر لکیر ہیں لیکن انسان انہیں حقیقت مانتا ہے۔ مذاہب لوگوں کے مشترکہ عقائد پر قائم ہیں۔ مصنف کے خیال میں یہی صلاحیت انسان کو دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق بناتی ہے۔ انسان نے اپنی کہانیوں اور خیالات کے ذریعے بڑے بڑے گروہوں میں مل کر کام کرنا سیکھ لیا، اور یہی چیز اس کی کامیابی کی اصل وجہ بنی۔ جب انسان دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا تو اس نے قدرت کو بھی بدلنا شروع کر دیا۔ بہت سے بڑے جانور انسان کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ انسان نے شکار کیا، جنگلات بدلے اور آہستہ آہستہ زمین پر اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ پھر تقریباً 12,000 سال پہلے ایک اور بڑا انقلاب آیا جسے زرعی انقلاب کہا جاتا ہے۔ انسان نے شکار اور خانہ بدوشی چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی۔ اس نے فصلیں اگائیں، گاؤں بسائے اور مستقل زندگی اختیار کر لی۔ شروع میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی لگتی تھی کیونکہ خوراک زیادہ ہو گئی اور آبادی بڑھنے لگی، لیکن مصنف حیران کن سوال پوچھتا ہے کہ کیا واقعی کھیتی باڑی انسان کے لیے فائدہ مند تھی؟ اس کے مطابق پرانے شکاری انسان زیادہ آزاد اور نسبتاً صحت مند زندگی گزارتے تھے، جبکہ کسانوں کو سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ انہیں بیماریوں، بھوک اور عدم مساوات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود انسان نے زراعت جاری رکھی کیونکہ اس سے بڑی آبادیاں اور مضبوط معاشرے وجود میں آئے۔ آہستہ آہستہ بستیاں شہروں میں تبدیل ہوئیں اور شہر عظیم سلطنتوں میں بدل گئے۔ بادشاہ حکومت کرنے لگے اور مذاہب نے لوگوں کے خیالات کو متاثر کیا اور تجارت نے دنیا کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور ایجادات میں سے ایک پیسہ تھا۔ مصنف کے مطابق پیسہ ایک ایسی زبان بن گیا جسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ دو اجنبی لوگ جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے وہ بھی پیسے کی وجہ سے ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اسی نے تجارت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مذہب نے بھی انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مذہب نے لوگوں کو امید دی، مقصد دیا اور انہیں ایک دوسرے کے قریب کیا۔ مختلف مذاہب نے مختلف تہذیبوں کو جنم دیا اور معاشروں کو متحد رکھا۔ پھر سلطنتوں کا دور آیا۔ سلطنتوں نے دنیا کو بدل دیا، اگرچہ کئی سلطنتیں ظلم اور جنگوں کے ذریعے قائم ہوئیں، لیکن انہوں نے ثقافتوں، زبانوں اور خیالات کو پوری دنیا میں بھی پھیلایا۔
تقریباً 500 سال پہلے انسان نے سائنسی انقلاب میں قدم رکھا۔ یہی وہ وقت تھا جب انسان نے پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ یہ سوچ دنیا کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ سائنسدانوں نے سوال پوچھنا شروع کیے، تحقیق کی اور نئی نئی ایجادات کی۔ انسان نے مشینیں بنائیں، بجلی دریافت کی، دوائیں ایجاد کیں اور پھر کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی تک پہنچ گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کی روزمرہ زندگی بدل دی۔ فیکٹریاں بنیں، شہر بڑے ہوئے، سفر آسان ہوا اور دنیا پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ لیکن اس ترقی کے ساتھ انسان زیادہ مصروف اور ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو گیا۔ مصنف سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ اس نظام نے لوگوں کو سرمایہ کاری، تجارت اور نئی چیزیں بنانے کی ترغیب تو دی، لیکن اسی سوچ نے جدید معیشتوں کو طاقتور بھی بنایا۔ آج انسان تاریخ کے کسی بھی دور سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ خلا میں جا سکتا ہے، جینیاتی تبدیلیاں کر سکتا ہے اور مصنوعی ذہانت پیدا کر رہا ہے۔ لیکن مصنف ایک بہت اہم سوال پوچھتا ہے، کیا انسان واقعی پہلے سے زیادہ ہوش ہے؟ آج انسان کے پاس آرام، سہولتیں، جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، تنہائی اور بے سکونی کا شکار ہیں۔ انسان نے دنیا پر تو قابو پا لیا، لیکن وہ ابھی تک اپنے دل اور ذہن کو مکمل سکون نہیں دے سکا۔ کتاب کے آخر میں مصنف مستقبل کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ انسان اب ٹیکنالوجی کے ذریعے خود اپنی شکل بدلنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت، بایو ٹیکنالوجی اور جدید سائنس انسان کو ایک نئی مخلوق میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ ایک حیران کن اور خوفناک سوال پیدا کرتا ہے کہ مستقبل کا انسان کیسا ہوگا؟ کیا ٹیکنالوجی انسان کی زندگی بہتر بنائے گی یا نئے خطرات پیدا کرے گی؟ کیا انسان مشینوں کو کنٹرول کرے گا یا مشینیں انسان پر حاوی ہو جائیں گی؟ اس کا جواب ابھی تک تو کسی کے پاس نہیں۔ اس کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انسان کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانیاں نہیں، بلکہ خیالات، عقائد اور انسانی تعاون کی کہانی بھی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی کہانیوں کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ انہی کہانیوں نے تہذیبیں بنائی، مذاہب پیدا کیے اور دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑا۔ آخر میں سیپینز ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔ انسان نے دنیا کو تو بدل دیا ہے، لیکن اب اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مستقبل میں کیسی دنیا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار انسان اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ خود اپنی فطرت کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اس کتاب کے مطابق کر رہے ہیں جو کہ سیپینز میں ہراری نے لکھی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا